تیرے عشق میں ایسی حالت ہو میری، تیرے عشق میں ایسی حالت ہو میری، کے گرے با پھروں دونوں جگ میں چاکے گرے با پھروں دونوں جگ میں، چاکے گرے با پھروں دونوں جگ میں، چاکے گرے با پھروں دونوں جگ میں، جیسے بھی حالت رہوں تیرے در پہ ہو۔ آیا طریقت کے واقعات میں کسی شیخ کے بعد بولا مجھے کچھ تسبیحاں دے دو میں ہی پڑھوں گا۔ کہا تم بغیر تسبیح کے ٹھیک ہو، تم اس شہر کے پتہ نہیں حوالدار ہو کہ گورنر ہو، رئیس ہو شہر کے، تم ایسے بغیر کہ نہیں جی دنیا پڑھتی ہے آپ دیتے برکت نہیں۔ کہ تجھے برکت نہیں ہوگی، ان کو برکت ہوگی، تجھے مشکل اس سے کہ کیوں جی میں مسلمان ہے، لیکن یہ جو آتے ہیں کوئی سبزی بیچنے والا ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، یہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، تو اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، تیرے میں تکبر ہے، یہ ان کا مطلب تھا۔ اس سے کہا تھا تجھ کو تسبیح دوں گا تو ایسے نہیں دوں گا، اگر اجازت دوں گا تو پھر دوسرے رنگ سے دوں گا، مراسی بن کے دکھا، ڈھول گلے میں ڈال اور ہو جا، تو شہر کا رئیس ہے یا گورنر جو کچھ بھی ہے، پھر بعد میں تسبیح کا مسئلہ دیکھیں گے۔ اس نے کہا یار دنیا کو دیتے ہمارے ساتھ اس نے ایسی بات کر دی، دیکھا پھر ڈھول لینا پڑے گا، کہاں ڈھول لینا پڑے گا، تم کو لینا پڑے گا، یہ جو بولا ان کو ضرورت نہیں ڈھول کی، دوا تیز یا کڑوی مریض کے حساب سے دی جاتی ہے، کسی کو ٹھنڈی گولی دی جاتی ہے، کسی کو گرم دی جاتی ہے، کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے، ہر ایک تمہارے حساب کتاب میں ڈھول آتا ہے۔ ان کو سب نے کہا بجا نہیں بھائی تمہارا مطلب اس چیز سے نہیں ہے، تم اس چیزوں کو مطلب یہ لیتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن تم کو تسبیح نہیں دیں گے، ہر مریض کا دوا علیحدہ، ہر مریض کی مرض علیحدہ، تمہارے مرض میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ پہلے کچھ واقعات ہیں تھوڑا سا بول ہی دیتے ہیں، اب بات آ ہی گئی ہے تو کچھ غریبہ چاک پھروں ایسے، یہ کیفیات بعضوں کو طاری ہوتی ہے ذکر اذکار میں، بعضوں کو نہیں طاری ہوتی، اس سے رکاوٹ کے سبب ہوتے ہیں۔ ساری رات عبادت کرنا آسان ہے، سارا دن قرآن پڑھنا آسان ہے، ساری رات نفلیں پڑھنے آسان ہے، دل سے تکبر نکل جائے سب سے مشکل چیز ہے۔ اویس کرنی کہتے پہاڑ کو سوئی سے کرو دو آسان ہے، حالانکہ مشکل ہے، کہا سوئی سے پہاڑ کو خریدنا مشکل ہے، اس سے اور ایک مشکل چیز ہے تکبر کا، اس سے زیادہ مشکل ہے پہاڑ کے سوئی کے خریدنے سے، یہ ویس کرنی نے کہا تھا۔ آپ جاتے تھے جہاں کچرا وغیرہ ہوتا تھا، کوئی نعمت خدا کی ضائع نہ ہو جائے، ٹکڑا روٹ کے کوئی چیز ہے تو چھاٹ اس کو صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے، اور اتنا دل اللہ کی عظمت سے اتنے فنا ہو چکے تھے، ایک کتا بھونک رہا تھا، کہنے لگے تو کیوں بھونکتا ہے مجھ کو، تو اپنے آگے سے کھا، میں اپنے آپ سے کھا رہا ہوں، کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں، کیسے تواضع، کل مما علی جو تیرے آگے ہے تو کھا، میرے آگے اب ادھر نہ بھونکنا تو مجھے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ ساری رات عبادت کرو، ساری عمر تسبیح پڑھا، لیکن یہ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ عرض کرنی کہتے ہیں سوئی کے خریدنے سے، اور عرض کرنی کی بات معتبر ہے اس لیے کہ آقا کی نگاہ میں بڑے معتبر ہوئے تھے، ہاں اس سے ان کی بات کی قیمت ہے، ان کی بات کو آسان بات نہ سمجھے۔ ہاں یہ تکبر ایسی، شیطان نے سب کچھ کیا تھا، لیکن تکبر سے اس کے اندر جو چھپی ہوئی تھی نا جان نہیں چھوٹی تھی۔ طاعت میں تکبر آ جاتا ہے، مالداری میں تکبر آ جاتا ہے، پیری میں تکبر آ جاتا ہے، ہاں اقتدار میں تکبر، یہ چیز خدا سے دشمن ہونے والی بات ہے، ہاں اور یہ بڑی باریک چیز ہے، ہاں
یہ آسان چیز نہیں، آسان ہوتی ہے ویس کرنی، ایسا نہ کہتے۔ بہرحال اس سے کہا جی آپ نے تسبیح بھی نہیں دیتے اور ایسی باتیں کہا ایسی باتیں بنا لو تسبیح، جاؤ جہاں سے ملتے خود پڑھ لو، کسی پڑھ لو۔ کہا ہم آپ کی زبان سے لینا چاہتے ہیں۔ کہا ہم تم کو ایسے ہی دیں گے، ہر مریض کی دوا ہوتی ہے، ان کو ہم دیے، ان کو نہیں ضرورت ہے ڈھول بجانے کی۔ ایسے کہ اگر تم مراسی بنو گے ڈھول بجاؤ گے تو پھر آ کے تسبیح لے لینا۔ شہر کا رئیس تھا، گورنر تھا یا رئیس تھا، مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا پھر ڈھول لیں گے، پھر جاؤ بس ڈھول لاؤ، لباس پہنو، مراسی والا لباس پہنا، ڈھول پہن کے آ گیا۔ اس کے جاؤ بازار میں بجاؤ اس کو، پھرو بازار میں بجاؤ پھر۔ لیکن کہا ایک بات کا خیال کرنا، جب بجانے لگو پہلی ضرب مارو تو اس وقت یہ نیت کرنا بسم الحبیب ابتداؤ، جس سے میں نے پیار کرنا ہے اسی کے لیے کر رہا ہوں سب کچھ، اس کے سامنے میں اپنی پوزیشن ختم کر دی ہے۔ سبحان اللہ، بس ایک ہی ڈم مارا نا اس کا دل کھل گیا۔ واپس آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھا، آ کے جو کر ولی اللہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، شیخ صاحب کے سامنے بیٹھا۔ تکبر عزازیل را خوار کر، تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ دیکھتے ہیں مولویوں کو اکثر یہ معلوم رہتے ہیں، کتنا آواز کرتے ہیں، تکبر نہیں نکلتا ہے، ظالموں کا موت ہوتا ہے۔ اسی تکبر کی اس کو استنجا نہیں آتا، استنجا نہیں آتا تو تجھے تو آتا ہے استنجا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ علم کا تکبر ہوتا، جس سے ان کو کیفیت، ان کے دل نرم نہیں ہوتے اور ان میں پھر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اثر آئے گا تب بھی کہ جب یہ چیز نکلے گی، یہ چیز نکلے گی، باقی علم تو سارا ہے، جب تک کہ اندر سے یہ نہیں نکلے اسی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے، یہ مانتی ہے دنیا اس چیز کو، لیکن یہ خود اپنا علاج نہ کرے، خود نہ کرے میں ایسے ایسے کام کروں۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر جیسے کہے خود مریض اپنا علاج نہ کہ یہ کر لوں ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائے۔ جب تک ڈاکٹر نہ کہے تو ڈھول نہ بجا، ڈاکٹر نہ کہے تو سر نہ منڈا، ڈاکٹر نہ کہے تو ایسے ویسے کر، خود نہ مریض کرے۔ ڈاکٹر دیکھے گا اس کی نبض کی حالت، اس کو گرم دوا چاہیے، سرد دوا چاہیے، اس کو آپریشن چاہیے، اس کو کیا چاہیے۔ یہ بھی بعض غلطیاں کرتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، خود بخود ایسے تواضع کے کام شروع کر، خود نہیں کرنا چاہیے۔ چلے جیسے شریعت ہے، ہاں کوئی مل جائے اس پر یقین ہو تو چلے، اس سے فائدہ ہو تو پھر تھوڑا تھوڑا کرے۔